ایشیا کا دل افغانستان ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ اسے دل سے محبت نہیں کرتے، اور ان کی یہ خوبی ہی افغانستان کو سپر پاورز کے حملوں سے بچانے میں اچھی خاصی مدد کرتی آ رہی ہے۔ برطانیہ نے 1839، 1878 اور 1919 میں افغانستان پر حملے کیے اور قبضہ نہ کر سکا۔ سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر تابڑ توڑ حملے کیے اور خود ہی کمزور ہو کر ٹوٹنے کے دہانے پر جا کھڑا ہوا اور ٹوٹ گیا۔ امریکہ نے 9/11 کے واقعے کے بعد ہزاروں اپنے اور نیٹو اتحاد کے فوجیوں کو ملا کر افغانستان پر حملے اور قبضے کے لیے بھیجا، لیکن 20 سال گزرنے کے بعد نیٹو کو منہ کی کھانی پڑی اور فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا۔ کیوں اس ملک کو کوئی جھکا نہیں سکا، اور بیرونی طاقتیں یہاں کیوں اپنے ڈیرے لگانا چاہتی ہیں؟ آئیے چلتے ہیں اس کے پس منظر میں۔ War in Afghanistan. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Our goal is to destroy Al-Qaeda, and we are on a path to do exactly that. How about Afghanistan, the most embarrassing moment in the history of our country? The American people are weary of war without victory. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Welcome to all of you on ML. افغانستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام کا آغاز ہوا۔ موجودہ افغانستان کے بارڈرز کو دوسری اقوام کی طرح بیرونی طاقتوں نے ڈرا کیا۔ افغانستان کے ایسٹرن بارڈر کو برطانوی حکومت کے ایک افیسر سر ڈیورنٹ نے 1893 میں ڈرا کیا۔ اس کی لمبائی 2640 کلومیٹر ہے، جبکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اس کے بارڈرز کو 1922 میں جوزف اسٹالن نے ڈرا کروایا۔ اس ملک کے اطراف میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان موجود ہیں۔ افغانستان میں 20 کے قریب ایتھنک گروپس ہیں، جن میں 4 بڑے ایتھنک گروپس ہیں: پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک۔ پشتون کی تعداد افغانی آبادی کا 42% کور کرتی ہے۔ پشتون لوگوں میں سے 66% لوگ پاکستان میں آباد ہیں۔ افغانستان پر بیرونی طاقتوں کے حملوں کی لسٹ بہت دلچسپ اور حیران کن ہے۔ اس فہرست میں دنیا کی پہلی سپر پاور دا پرشین امپائر اور موجودہ سپر پاور USA کا نام شامل ہے۔ ان کے درمیان میں الیگزینڈر، چنگیز خان، برطانیہ اور سوویت یونین نے حملے کیے۔ افغانستان پر بہت سخت حملے کیے گئے، لیکن کوئی بھی پاور اپنے اہداف میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ماضی میں افغانی زمین پر حملوں کا مقصد گزرگاہ کا اصول تھا، لیکن 19ویں صدی تک یہ اہداف وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو گئے۔ 1809 میں ماؤنٹ سٹورٹ، ایک برطانوی ڈپلومیٹ، افغان ٹرائب کے ایک لیڈر سے ملا اور انہیں سینٹرل حکومت کے برطانیہ کے انڈر رہتے ہوئے فوائد سے آگاہ کیا، لیکن افغانی لیڈر کا جواب بہت حیران کن تھا۔ ہم ہمارے خلاف آزرائیوں سے مطمئن ہیں، ہم مشکلات سے مطمئن ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کروا کر مطمئن ہیں، لیکن ہم خود کو غلام بنوا کر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اس افغان لیڈر کی بات پر 214 سال گزرنے کے بعد آج بھی افغانی ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی کسی بھی قسم کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ برطانیہ نے افغانستان پر 3 حملے کیے۔ افغانستان برطانیہ کی کالونی انڈیا اور روس کے درمیان بفر اسٹیٹ تھا۔ بفر اسٹیٹ سے مراد ایسا نیوٹرل ملک ہے جو 2 بڑی اور مخالف پاورز کے درمیان موجود ہو۔ برطانیہ نے سوچا اگر کہیں روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو وہ ہماری کالونی کے ساتھ آ بسے گا اور برطانوی معاملات میں مداخلت کرے گا، لہٰذا برٹش نے روس سے بچنے کے لیے افغانستان کو اپنی کالونی بنانے کا ارادہ کیا اور اس پر قبضے کے لیے 3 حملے کیے، لیکن کامیابی تینوں اینگلو افغان وارز میں برٹش کا مقدر نہ بنی۔ 1970 کے بعد اینٹی سوویت بڑھتی ہوئی آوازوں اور ایکشنز کو افغانستان میں رکوانے کے لیے سوویت یونین نے افغانستان پر 1979 میں فل فلیج حملہ کیا۔ اس حملے میں سوویت ملٹری کی تعداد 1,15,000 تھی۔ پاکستان اور امریکہ نے مجاہدین کے ذریعے سوویت آرمی کو شکست دی۔ 9 سال بعد سوویت یونین کو الٹے پاؤں بھاگنا پڑا اور اپنے ہدف کو حاصل نہ کر سکا۔ اس جنگ کے تھوڑے عرصے بعد ہی
सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में तकसीम हो गया। यूएसएसआर की टूटने की वजूहात के बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से इतनी बड़ी सुपर पावर तकसीम हो गई। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सोवियत यूनियन के बाद 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका और नेटो के हमले की वजह सिर्फ 9/11 का वाकया ना था। अमेरिका एशिया के दिल में आकर बैठना चाहता था। चाइना को रोकने के लिए चाइना के बॉर्डर तक रिसाई, इस्लामी दुनिया की 8वीं कुव्वत पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के एनर्जी सोर्सेज को मैनिपुलेट करना, ईरान की अस्करी कार्रवाइयों की कड़ी निगरानी, अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर और ओपियम की तजारत पर कब्जा करना अमेरिका के बड़े और असल अहदाफ थे। इस अटैक की वजह सिर्फ 9/11 का हमला बताया गया और दूसरे मकासद को छुपाया गया। हज़ारों फौजियों और जदीद असले के बावजूद 20 साल बाद भी यूएसए सिर्फ 15% इलाके पर ही कब्जा कर सका। 2021 में नेटो और अमरीकी फौजों को वापस बुला लिया गया। 20 साल बाद भी अमेरिका कामयाबी से हमकिनार ना हो सका। अफगानिस्तान की आबादी कैलिफोर्निया से भी कम है और इसका रकबा फ्रांस से बड़ा है। हैरानकुन बात है कि इस छोटी सी आबादी वाले मुल्क ने कैसे वर्ल्ड की 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। इस राज के कई जवाबात और पहलू हैं, लेकिन हम सबसे वाज़ेह और आसान तरीन पहलू से शुरू करते हैं जो कि इसकी जियोग्राफी में छुपा हुआ है। अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है। इस मुल्क के अतराफ में ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान मौजूद हैं। किसी भी बैरूनी ताकत को अफगानिस्तान में दाखिले के लिए इन ममालिक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। दूसरे मुल्कों में अड्डों का क़याम सफारती लेवल पर एक बहुत बड़ा टास्क है। कुछ ममालिक इजाज़त दे देते हैं और कुछ मशरूत इजाज़त भी नहीं देते। जैसा कि जून 2021 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका को मज़ीद हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely. ड्यूरन लाइन की वजह से पश्तून फैमिलियों को 2 मुल्कों की सरजमीन पर रहना पड़ रहा है। अब इसी मद में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को देखें। ये बॉर्डर पाकिस्तानी हुकूमत के लिए हमेशा दर्द सर का बाइस है। इंसर्जेंट्स आसानी से इस बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आते जाते हैं और इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों में एंट्री के लिए 235 जगह हैं। मिलिटेंट्स, ड्रग्स, पैसा और चीज़ें इन्हीं पॉइंट से स्मगल होती हैं और पाकिस्तानी पश्तून इस काम में अफगानी पश्तून की मदद करते हैं। अगर इन ममालिक में से किसी एक से इजाज़त मिल भी जाए तो इन्वेडर्स को अफगानी पहाड़ों का सामना करना पड़ेगा और इन पहाड़ों की वजह ही से अफगानिस्तान एशिया के दिल होने के बावजूद ज़्यादा पॉपुलस नहीं है, जहां हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले की बहुत ऊंची पीक्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान की 75% ज़मीन पर पहाड़ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की आधे के करीब ज़मीन सतह समुंदर से 200 मीटर तक बुलंद है। इसीलिए अफगानिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा पहाड़ों वाला मुल्क है और ये ही इसके ज़्यादा पॉपुलस ना होने की असल वजह है। ये ऊंचे पहाड़ नेचुरल वॉल्स का काम करते हैं। ये काजिज़ बैरूनी हमला आवरों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन पहाड़ों के दर्रे भी इस बात की ज़मानत देते हैं कि बैरूनी हमला आवर इन्हीं रस्तों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। इन दरों को ब्लॉक करने से सप्लाई और ट्रूप्स को काफ़ी दिनों तक रोका जा सकता है। जब सोवियत आर्मी ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की तो अफगान मुजाहिदीन गारों में से इन दरों से गुजरते हुए फौजी काफिलों पर हमला करते और फिर गारों में छुप जाते थे। अफगान मुजाहिदीन दरों को बंद कर देते थे और कभी तो वो दरें खोलने के लिए फौजियों को महीनों जलील होना पड़ता था। जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका के लिए खैबर पास नहायत अहम था। इसी दर्रे से अमरीकी और नेटो फौजों के लिए बजरिया पाकिस्तान सप्लाई पहुंचाई जाती थी। दूसरी तरफ इसी दर्रे का इस्तेमाल करके मिलिटेंट्स भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते जाते थे। ये दर्रा हज़ारों सालों से आम लोगों और इन्वेडर्स के लिए बहुत अहम रहा है। तालिबान जानते थे कि खैबर पास अमेरिका के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुजाहिदीन और तालिबान में सिंपल डिफरेंस ये है कि मुजाहिदीन वो जहादी ग्रोह है
جو سوویت یونین کے خلاف لڑا اور امریکہ نے ان کی ہر طرح کی مدد اور پوری دنیا میں پذیر آئی اور حوصلہ افزائی کروائی، کیونکہ امریکہ نے اپنے حریف USSR کو جیت کروانا تھا کسی بھی محاذ پر ویتنام جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، جبکہ طالبان وہ گروہ ہے جو امریکہ کے خلاف لڑا اور امریکہ نے انہیں دہشت گرد کا لقب دیا کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف لڑے، اور ورلڈ میڈیا بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ طالبان نے خیبر پاس کی امپورٹنس کو جانتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی کوششیں کی۔ 2009 میں طالبان نے خیبر پاس پر ایک برج کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے سامان کی ترسیل میں فوجیوں کو مسئلہ بنا اور دوسرے ممالک کے ذریعے کھانا اور سامان فوجیوں تک پہنچایا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو افغانستان کو فتح کرنا مشکل بناتی ہیں۔ وادیوں میں افغانی لوگ رہتے ہیں اور ان کے آپس میں روابط بھی بہت مشکل ہوتے ہیں، اور وہ ان وادیوں میں علیحدہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہزاروں سالوں کے بعد بھی یہ لوگ اپنی خاص پہچان اور اتحاد نہ قائم کر سکے۔ اسی وجہ سے افغان نیشن کا ذکر بہت کم ہے اور افغانی پیٹریوٹزم بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہی مختلف قبائل، زبانوں، ایتھنک ویلیوز اور وادیوں میں رہنے کی وجہ سے سینٹرل حکومت کا ان پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اگر ہو بھی تو وہ نہ ہونے جیسا ہے، کیونکہ ہر وادی کے لوگ اپنے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ 2001 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس اتنے بڑے ملک میں صرف 50 کلومیٹر کا پکا روڈ موجود تھا۔ سڑکوں کا نیٹ ورک نہ ہونا اس ملک کے لوگوں کو اور زیادہ ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے اور بیرونی حملہ آوروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ پہاڑوں کی وجہ سے سڑکوں کی تعمیر بھی بہت مشکل ہے۔ صرف 2 میل روڈ بنانے کے لیے $10 ملین لاگت آتی ہے، اور یہاں کے لوگوں کی کمائی سالانہ صرف $600 یا $700 ہے۔ انویٹرز بھی اگر روڈ بنانا چاہیں تو طالبان سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ افغانی حکومت کی بات کریں تو افغانستان یورپی طرز حکومت کی بجائے اب تک ہولی رومن امپائر کے طرز پر چل رہا ہے۔ جیسے رومن امپائر میں ایک نامی حکومت موجود تھی، اسی طرح افغانستان کی حکومت اب بھی نامی گرامی ہے۔ بادشاہ اور حکمران کی حیثیت نامی ہوتی ہے۔ بیرونی حملہ آوروں کو ان تمام معاملات اور مشکلات سے دوچار ہونا ہوگا جن سے یہاں کے سینٹرل حکمران کو نپٹنا پڑتا ہے۔ افغانستان کی جیوگرافی اور نہ ہی انفراسٹرکچر سینٹرل حکومت کو سپورٹ کرتا ہے۔ افغانستان کی جیوگرافی، بلند و بالا پہاڑ، سینٹرل حکومت کا ملک پر مکمل کنٹرول نہ ہونا، وادیوں میں بسنے والے مختلف قبائل کا آپس اور حکومت سے پور انفراسٹرکچر کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکنا، اور حب الوطنی کے جذبے کی عدم موجودگی اس ملک کو انکنکریبل بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔